بہت تکلیف میں ہے نا آپ، اذیت حد سے تجاوز کر رہی ہے۔ زندگی سے بھی خفا ہو کے سوچنے لگی ہو کہ کیوں ہوں میں اب تک، ختم کیوں نہیں ہوا زندگی کی ابدی سکون مجھے نصیب کیوں نہیں ہوتا، سانسوں کا بوجھ اب تم سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ تو سنو، اداس مت ہو، خود کو اکیلا مت سمجھو۔ کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہی ہے؟ وہ پیارا رب تو تمہاری ہر اذیت سے واقف ہے۔ وہ آنسو جو تمہاری آنکھ میں ہی سوکھ جاتے ہیں، وہ آنسو جو تمہاری آنکھوں سے چھلک گئے، اور وہ آنسو جو درد کا گولا بن کر حلق میں اٹکتے رہے، وہ تو سب سے واقف ہے نا۔ پھر تم دل برداشتہ کیوں ہو رہے ہو؟ ہمت کرو کہ تم تو بہت بہادر ہو نا۔ اتنے بڑے غم میں بھی زندگی نے جب تمہیں غلط راستوں پر لگا دیا تھا، تب بھی اللہ نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، اور اللہ تمہیں حوصلہ دیتا رہا تھا۔ اور آپ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے اللہ سے شکوے بھی کر جاتے ہیں نا کہ اللہ جی، میری خوشیاں میرے لیے کیوں نہیں ہیں؟ کیا میرا ذرا سا حق بھی نہیں ہے کہ میں بھی خوش رہ سکوں؟ تو سنو، جو دعائیں تم دن رات کرتے ہو نا، ان دعاؤں پر بھروسہ رکھو، تمہاری دعا قبول ضرور ہوگی، تمہیں بھی ساری خوشیاں ضرور ملیں گی، تم بھی زندگی کے رنگ دیکھو گے، تم سب سے روٹھ بھی جاؤ گے، تب بھی تمہارا اللہ تمہارے پاس ہی رہے گا۔ اور یاد رکھو، جو چیزیں تمہیں اللہ کے سامنے محبت سے سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں، جن کی وجہ سے تم اپنے رب کے ساتھ رابطے میں ہو، وہ چیزیں اللہ کی جانب سے تحفہ ہیں۔ وہ خواہشیں جن کی وجہ سے تم ابھی بھی دعا کی غرض سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، وہ اس کی جانب سے اشارہ ہیں کہ تم یقین کا سلسلہ جاری رکھو، وہ معجزات کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ اور جب تم یقین اور محبت سے اللہ سے مانگو گے تو تم اپنے رب کو المجیب پاؤ گے۔ صبر رکھو، تحمل رکھو، اللہ کبھی بھی کسی کے آنسو رد نہیں کرتا، بس مہلت دیتا ہے چند وقتوں کی، لیکن مکافات تو ہو کر ہی رہتا ہے نا۔ رلانے والے بھی آخر کب تک خوش رہیں گے؟ کسی کی دنیا اجاڑ دینے والے بھی اپنی دنیا میں آباد نہیں ہوتے۔ اللہ کی لاٹھی جلد یا بدیر آواز مار کر ہی رہتی ہے۔ انتظار کرو، اللہ پر چھوڑ دو اپنی تمام سسکتی ہوئی راتیں، فریادیں اور آنسو، پھر بس مطمئن ہو جاؤ کہ لوگ تمہیں نہ سہی، اللہ کو جواب دہ ضرور ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں میں چند آنسو رکھ کے جو چاہے اس سے مانگ لیں۔ بے شک اللہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک تو قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، اور بلا شبہ وہ نماز ہی ہے جو عاجزی کرنے والوں کے لیے بہت برکت کا سامان پیدا کرتی ہے۔ آخر اس آیت سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ جب بھی کوئی دکھ، تکلیف یا غم ملے، یا کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی یا آفت آ جائے، تو آپ سب سے پہلے اس پر صبر سے کام لیں، اور پھر ان سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کریں، اور نماز میں اللہ سے دعائیں کریں، امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ آپ ان تکالیف پر درباروں یا مزاروں کا رخ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جائیں۔ اللہ نے ہمیں اس آیت میں یہی درس دیا ہے کہ ہم نماز میں اس سے مدد مانگیں، صبر و تحمل سے کام لیں۔ اور اس آیت سے ایک بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ سے دعا کرنے کے لیے نہ کہیں جانے کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی اور سے دعا کروانے کی ضرورت ہے۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پر، اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا، اور جب یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔
دیکھو ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم سے یہ کائنات بنا دی گئی اور جس کے ایک حکم سے ہی مٹا دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یعنی تمہارا آخری اور واحد مددگار ہے۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ داناؤں کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہوشیوں کے راستے میں ہوشیاں نہیں ہوتی۔ جو غم نہیں سہتا وہ ہوشی نہیں پاتا، جو صبر نہیں کرتا وہ لذت نہیں چکھتا، جو مشکلیں نہیں دیکھتا وہ آسائش سے بھی محروم رہتا ہے، جو تھکتا نہیں اسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہمیں اس کے قریب تر کرتی رہتی ہیں۔ جب اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہم پر اپنی مدد کے دروازے بند کر بیٹھا ہے، بلکہ اللہ ایک مقررہ وقت کا تمہارے لیے انتظار کرنا چھوڑ رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اس مشکل وقت میں صبر سے کام لو اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ اور اللہ کی رحمت تو انہی کے لیے ہے جو اس کی مدد کے منتظر ہو کر اپنی مشکلات پر صبر کرتے ہیں، اور یہی صبر آپ کو اللہ کے قریب تر لے جاتا ہے اور آپ کی زندگی میں وہ تبدیلیاں نظر آتی ہیں جس کا آپ نے کبھی بھی تصور نہیں کیا ہوتا۔ جب انسان مشکلات میں صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں ایک خاص قسم کا سکون اور اطمینان نازل کر دیتا ہے۔ اللہ تم پر ایسی مدد بھیجتا ہے اور مدد بھی ایسی بھیجتا ہے جو کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، اور یہی تو ایمان ہے۔ ایسا ہی ایمان آپ کو اللہ پر ہونا چاہیے، تو بس اپنی مدد کا انتظار کرتے ان قریب آپ پر اللہ کی مدد کے تمام دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ اے میرے رب، تو ہمارے بہت قریب ہے، تو دوست اور محبت کرنے والا ہے، اور تو ہی جواب دینے والا ہے، اور تو ہی شفا دینے والا اور طبیب ہے۔ اے میرے اللہ، تو ہی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری کمزوریوں پر رحم فرما دیجیے اور ہمیں خوف سے بچا لیجیے، اور ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما دیجیے اور ہماری پریشانیوں کو دور کر دیجیے، اور جو چیز ہمیں پریشان کرتی ہے اور ہمارے سکون میں خلل ڈالتی ہے اسے ہم سے دور کر دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔